ادویات کا مافیا، یعنی اس طرح سے گندم مافیا، جو ان لوگوں نے اس طرح سے پیسے کمائے ہیں، جس طرح سے انہوں نے عام آدمی کو لوٹا ہے، جس طرح سے عام آدمی کی زندگی انہوں نے اجیرن کی ہے، یہ سارے مافیا جو ہیں یہ سارے پکڑے جائیں گے، اور سارا کرونا فنڈ جو ہے اربوں روپے کا اس میں گھپلا ہے، اور سارا جو ہے یہ ان کی ٹائیگر فورس نے کھایا ہے۔ یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ نام کی ٹائیگر فورس ہے، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ گیدڑ فورس سے بھی جو ہے نا بدتر فورس جو ہے یہ ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو ان کا گالی گلوچ بریگیڈ ہے، جو تنخواہ دار انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں انہی کو آج اکٹھا کر کے، تو میرا خیال ہے کہ انہی کو یہ ٹریننگ دینے جا رہے ہیں کہ آپ نے بعد میں جو ہے وہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ ذہنی طور پہ شکست جو ہے وہ قبول کر چکا ہے۔ اب یہ پوسٹ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد کے جو ہے وہ اپنے بیانیے بنا رہا ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ بنا رہا ہے۔ آج وزیر داخلہ جو پنڈی کے شیطان ہیں، وہ آج فرما رہے تھے بڑا منہ ٹیڑھا کر کے کہ جی ہم تو بجٹ کے بعد الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، کرائیں الیکشن۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ بجٹ کے بعد ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بجٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کی گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائے گی، تو ہم بھی الیکشن ہی چاہتے ہیں، ہم بھی الیکشن جو ہے اس میں کوئی دیر نہیں چاہتے، اور اگر آپ بھی الیکشن ہی چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آئیں دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے۔ اور یہ آپ کی دھمکیاں جو ہیں آج، ان دھمکیوں کا جو آج ایک طرف ان کا عروج ہے جو آج یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو آج ہی اس کی جو ہے وہ ان کو سلامی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی میرے بات کرتے ہی یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوگی، جس میں بلوچستان کی پارٹی کے ایک سربراہ جو کہ خود بھی جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ واضح طور پہ اعلان کریں گے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دیں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے اعلان کیا ان کا تعلق ان کی جماعت سے تھا، تو آج ایک دوسری جماعت جو ہے جو ان کا اتحادی ہے، وہ بھی جو آج اعلان کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے الزام تراشی کی ہے، میں پنجاب میں جتنے لوگوں نے بھی اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کی ہے اور اس کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کی ہے، میں ان سے ملا بھی ہوں، ان سے واسطہ بھی رہا ہے۔ واسطہ کو آج سے نہیں رہا، وہ لوگ تو پچھلے 1.5-2 سال سے ادھر ہاؤس کے اندر ہمیں ملتے رہے ہیں اور باتیں ان کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے اب آگے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کی ہے۔ تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ تعلق ہے، میں خود بھی یہ بات حلفاً کہتا ہوں، اور وہ لوگ ان لوگوں نے بھی کی ہے کہ دیکھیں یہ کتنا جھوٹا اور کتنا یہ فراڈ انسان ہے، کہ ایک بات اس کو معلوم ہے، کیسے جو ہے معلوم نہیں ہو سکتا حقیقت کا ایک وزیر اعظم کو، جبکہ اس کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں۔ کسی بندے نے نہ کسی نے آفر کیا ہے 1 روپیہ، نہ کسی نے ڈیمانڈ کیا ہے، نہ کسی نے لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ان لوگوں کے خلاف جس قسم کی گھٹیا گفتگو جو ہے یہ کرتا رہا ہے، اور اب بھی کر رہا ہے، اور آج بھی اس گھٹیا گفتگو کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں یہ کرے گا۔ اس کا ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل ادروائز جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے۔ وہ لوگ شاید ہمیں پہلے اتنا یقین نہیں تھا یا ہمیں بھروسہ نہیں تھا کہ یہ ہماری تحریک کے ساتھ آخر تک چلیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ پراپیگنڈا کیا، ان کو گالیاں دیں، ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے بغیر کسی ثبوت کے، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں میں اور زیادہ جو ہے وہ پختگی آئی ہے، اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ سٹرانگ ہوئے ہیں۔ آج صبح سے 3-4 دوست جو ہیں، تعداد ان کی زیادہ ہے لیکن 3-4 دوست ضد ہیں وہ کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ آج ہم جس وقت یہ وہاں پہ جو ہے یہ دھمکیاں دے رہا ہوگا، اسی وقت جو ہے وہ ہم میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال دوستوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، یہ مقابلہ جو ہے یہ ہاؤس کے اندر ہونا ہے۔ ہاؤس کے اندر جب نمبر پورا ہوگا تو اس کا جو واویلا ہے، اس واویلے کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آج جو یہ واویلا کرے گا، اور دوسرا دیکھیں صبح ان کا لاہور سے جو آیا ہے، آپ لوگ بھی معلوم کریں، ہاں لاہور سے اگر 1500-1000 سے زیادہ بندہ ہو تو میری سزا رکھتے ہیں۔ یہ ان کا لاہور، پورے لاہور سے،
اور کل پورا لاہور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ باہر تھا، اور تقریباً جو ہے وہ گجرانوالہ اور راستے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے رہے، اور 10 گھنٹے جو ہے لوگ انتظار کر کے جو ہے لوگوں کو واپس جانا پڑا۔ لیکن لاہور میں اتنا زیادہ کراؤڈ تھا، اتنا زیادہ لوگ چارج تھے، اتنا زیادہ ریسیپشن تھا مریم نواز شریف کا اور حمزہ شہباز صاحب کا، کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیر ہو گئی۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج جب وہ گجرانوالہ سے چلیں تو صحرائے عالمگیر میں جو ہے وہ ان ٹائم پہنچے، اور کل جب صحرائے عالمگیر سے جہلم سے وہ نکلیں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ 8 بجے تک جو ہے وہ راولپنڈی پہنچیں، تاکہ 9-10 بجے جو پھر جلسے کا ٹائم ہے تو ایک پراپر ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جلسہ ہو سکے، اور ہم انہیں دکھا سکیں کہ انسانوں کا جو سمندر کہہ رہے ہو 11,000 کرسیوں پہ انسانوں کا سمندر نہیں آ سکتا، اور 11,000 کرسیوں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ انسانوں کا سمندر نہیں ہوتے۔ انسانوں کا سمندر کل تمہیں جو ہے وہ کشمیر ہائی وے کے اوپر نظر آئے گا۔ رانا صاحب، آپ نے دھمکیوں کا ذکر کیا ہے کہ دوستوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے نام بتائیں کہ کون کون سے؟ دھمکیاں نہیں، دھمکیاں یہ وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب جلسوں میں دے رہے ہیں، یعنی وہ جلسوں میں یہ اس نے خود کہا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہوں۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی اس طرح سے بھی کہتا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا؟ یعنی اپنے متعلق کوئی اس قسم کی گفتگو کرتا ہے؟ وہ محلے گلی میں جو 3rd کلاس بدماش ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے متعلق یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا خطرناک ہوں، وہ بھی کہتا نہیں میں شریف آدمی ہوں۔ اور یہ ایک دیکھیں اس آدمی کا حال کہ یہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا۔ یعنی مجھے حکومت سے نہ نکالیں تو حکومت میں رہ کے جو ہے نا وہ میں ٹھیک ہوں، باہر نکل کے جو ہے وہ خطرناک ہو رانا جاؤں صاحب، دو سادہ اور کلیئر لفظوں میں جواب دے دیں۔ ایک تو یہ آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہم تو خود یہ چاہتے ہیں۔ اگر آج وزیر اعظم اعلان کر دیتے ہیں کہ بجٹ کے بعد جو ہے میں الیکشن کرنے کو تیار ہوں، تو کیا اپوزیشن جو ہے وہ کسی معاہدے کی صورت میں تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائے گی اور اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ ایک دوسرا، ایجنڈے میں جو کل آئے گا اسمبلی کا ایجنڈا، اس میں حکومت کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بل جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا۔ کیا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جنوبی پنجاب صوبے کی حمایت کرے گی یا مخالفت کرے گی اس بل؟ پہلی بات نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ وہ پہلا میں چھوڑ دیتا ہوں کہ دال لگی بٹنے۔ اب اس مرحلے کے اوپر جو ہے نا یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کے الیکشن کروانے کے وعدے کے اوپر کیوں چلیں، ہم خود کیوں نہ کروائیں؟ اور یہ بالکل پوری اپوزیشن کا، متحدہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن یا فوری الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ بالکل ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکے جو ہے وہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے جنوبی پنجاب کی، یہ جنوبی پنجاب میں ان کو 4 سال بعد یاد آیا۔ جنوبی پنجاب کے نام کے اوپر انہوں نے جنوبی پنجاب پہلے محاذ بنایا، اس کے بعد اس محاذ کو لا کے ادھر بنی گالہ میں پٹے پہنوائے، پھر اس کے بعد ان سے وہاں پہ ووٹ حاصل کیے۔ اب 4 سال بعد عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ روکنے کے لیے جنوبی پنجاب کا جو ہے یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے جتنے لوگوں نے ان کی پالیسیوں سے انحراف کیا ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنا جو ہے وہ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ کی ہمیں اگر اتحادیوں سے جس طرح سے ایک آج آ رہے ہیں، اگر ووٹ پورے ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ ہم جو ہے وہ جتنی ضرورت ہوگی اتنے ہی جو ہے وہ لائیں گے، ہم کاسٹ کروائیں گے۔ تو یہ جنوبی پنجاب والا جو ہے یہ بالکل ان کا فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ آپ کی پارٹی جی آپ کی پارٹی نہیں، ہم پاکستان میں نئے صوبوں کے بننے کے ہم حق میں ہیں، لیکن دیکھیں صوبے اس طرح سے نہیں بنتے، قرارداد پاس ہونے سے صوبے نہیں بن سکتے۔ اگر صوبے آپ نے بنانے ہیں تو آپ کے ہمسایہ ملک میں میرا خیال ہے کوئی 17-18 صوبے بنے ہیں پچھلے 74 سالوں میں۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ نیشنل کمیشن بنائیں، وہ نیشنل کمیشن جو ہے وہ غیر متنازع ہو، وہ غیر سیاسی ہو، وہ غیر علاقہ جاتی ہو، اس میں ایسے لوگ ہوں جو کہ یعنی بہت پروفیشنلز ہوں، اور اس کے بعد ان کی سربراہی جو ہے وہ کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا یا کوئی غیر متنازع جو ہے وہ سینئر جج، ریڈ جج جو ہے وہ کرے۔ وہ نیشنل کمیشن جو ہے وہ بیٹھے، یہ مہینوں نہیں، یہ مہینوں سے زیادہ کا کام ہے
کہ آبی وسائل ہیں، مالی وسائل ہیں، نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، اس کے بعد قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، یہ اتنے مسائل ہیں کہ ان کی منصفانہ تقسیم جس کے اوپر کوئی جھگڑا نہ رہے اور جس کے اوپر کوئی کسی کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو، یہ سارا عمل جو ہے یہ ہونے کے بعد پھر جا کے جو ہے وہ صوبہ بنتا ہے۔ یہ ایسے تھوڑے بنتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ خط لکھ دے تو صوبہ بن جائے گا، یا اب عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف وہ یہ لے آئیں تو اس سے صوبہ بن جائے گا۔ ایسے صوبے نہیں بنتے، یہ بالکل فراڈ ہے اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اس دھوکے کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، ویسے صوبوں کے بننے کے ہم حق میں ہیں۔ خان صاحب، وزیر داخلہ نے کل کہا کہ 245 آرٹیکل کے تحت اگر نفسہ نفسی ہوئی اسلام آباد میں اپوزیشن یا حکومت کے درمیان فوج کو طلب کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اشارہ یہ بھی دیا کہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی آ جائے۔ اس کے اوپر آپ کمنٹ کرتے ہیں؟ شیخ رشید نہیں، شیخ رشید صاحب جو ہے نا، یہ پچھلے دنوں سے میں ان کو سنا ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جی اس کو دھر لیا جائے گا، اس کو دھر لیا جائے گا، حالانکہ اس نے خود اب دھرے جانا ہے اس میں، اور اسے چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں جا کے کوئی جگہ جگہ دیکھ کے تو وہاں پہ کوئی سہولتوں کا انتظام کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو 3.5-4 سالوں میں کیا ہے، تو اس کے بعد تو پہلے تو شیخ رشید صاحب ہر دفعہ حکومت کے ساتھ ہی رہے ہیں، ہمیں چھوڑا جو حکومت ہے اس کے ساتھ چلے گئے، اس کے بعد اس کے ساتھ چلے گئے، لیکن اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ جو ہے نا ان کا معاملہ جو ہے نا وہ یہ کسی طرف نہیں جا سکیں گے، اور اس دفعہ انہیں جو کیا ہے انہوں نے 1985 سے لے کے اب تک اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ تھینک یو جی جی لائٹر سا سوال ہے۔ ہاں رانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بڑی ڈائلاگ ڈیلیوری بھی بڑی اچھی ہے، بڑے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، کبھی فلموں سے آفر ہوئی ہے آپ کو؟ آپ کروا دیں۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب اگست 2020 کو چیئرمین سینٹ کے خلاف ایک تحریک آئی تھی، اس میں اپوزیشن کے ممبر زیادہ تھے لیکن وہ ڈیفیکٹ ہو گئے، آج تک نہیں پتہ لگا کون ہے۔ نہیں وہ نہیں وہ پتہ چل گیا ہے، وہ بالکل اسی وقت پتہ چل گیا تھا، اور بعد میں پھر جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو وہ پتہ تو چل گیا تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بوجوہ پبلک نہیں کیا گیا، تو یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلا تھا، پتہ چل گیا تھا، لوگوں کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ سب کا پتہ لگ گیا؟ بس آس وہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 9 کے قریب لوگ تھے، 9-10 لوگ تھے، تو پتہ چل نہیں تو گیا۔ پھر فرق کیا ہوا رانا صاحب؟ جی پھر فرق کیا ہوا کہ حفیظ شیخ کو اپوزیشن، حفیظ شیخ جو ہے وہ ہار گیا، یوسف رضا گیلانی جیت گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بھی پتہ چل گیا تھا لیکن ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، اور آپ کو بھی پتہ چل گیا تھا، آپ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے نا، تو پھر تو لوٹے نہیں سن لیں، یہ پاورفل کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو ووٹ کی سیکریسی ہے وہ اس کو آئین جو ہے وہ اس کو کور دیتا ہے۔ آپ کسی بندے کے خلاف جب یہ کہیں گے، میں کہوں کہ یہ اعجاز صاحب نے جو ہے وہ ووٹ فلاں ہی فلاں کینڈیڈیٹ کو دیا ہے، تو اٹ مینس کہ میں نے اس سیکریسی کو جو ہے وہ ٹیمپر کیا ہے، تو اس ٹیمپرنگ کی تو مجھے پھر پہلے پوچھ ہوگی نا، بعد میں پھر ان کو پوچھ ہوگی، تو اس لیے جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کے اوپر آپ کسی کے خلاف پروسیڈ کر نہیں سکتے، یہ معاملہ ہے۔ رانا صاحب، شاہجہان پوری صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جی تو میں نے تو پہلے آپ کو ان کے اعلان سے پہلے کیا تھا، تو یہ میرا خیال ہے کہ آج کا جو ان کا جلسہ ہے اس کو آپ سلامی سمجھ لیں، کہ یہ تو سمجھیں نا کہ آج میں پتہ نہیں وہاں پہ کیا کروں گا، تو یہ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ جب تقریر کروں گا اور وہاں پہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے، اتنا خوف پھیلے گا، تو اس خوف کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صحیح جواب جو ہے وہ بر وقت بگٹی صاحب نے دے دیا ہے۔ اور اسلامیہ بھی آ رہی ہیں، اور اسلامیہ تو 3-4 اسلامیہ تو وہ تو بضد ہیں کہ جی ہمیں آج ہی جو ہے نا وہ، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے علم میں ہے کہ 13-14 لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے نوٹس بھی دیے ہیں تو وہ اوپن ہو گئے ہیں، تو کچھ لوگ تو آج بضد ہیں کہ وہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ دیکھیں یہ کس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، ان کے گھروں پہ گالی گلوچ، ان کے نمبر انہوں نے جو یہ ممبر جنہوں نے ایکسپوز کیا ان کے نمبر انہوں نے دے دیا اپنا، وہ جو ان کا سوشل میڈیا گالی گلوچ بگڑا، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی یہ حرکتیں، بدتمیزی، اور اب دیکھیں ایک انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ ایک انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر میریٹ ہوٹل میں یہ کچھ ہوتا ہے کوئی بات کرنے کی، وہیں پہ جو ہے وہ OIC کے مہمان سارے ٹھہرے ہوتے ہیں، یعنی اتنا غلیظ پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور جب یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر یہ سوچتے نہیں ہیں۔ میرے خلاف انہوں نے جب یہ غلط مقدمہ بنایا
تو اس کے بعد جب پھر ان کو بین الاقوامی طور پہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ کے ملک میں یہ حال ہے کہ اس لیول کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم تو یہ غلط کر بیٹھے، تو پھر اس سے دوڑے پیچھے. تو یہ ان کا یعنی ہے کہ یہ غلط کام جو ہے بڑی ڈٹھائی سے اور بڑی جو ہے وہ بے شرمی سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پھر منحرف ہو کے پھر ایک نیا موقع بھی جو ہے اتنی ہی ڈٹھائی اور اتنی بے شرمی سے اختیار کر لیتے ہیں. تھینک یو. رانا صاحب عالمی سفر پوچھا تو صحیح تھوڑے